اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ 11 اکتوبر 2023 اور دن بدھ، اور دن اس لحاظ سے تاریخی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف جو اپیلیں جو درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ پچھلے کئی عرصے سے یعنی 5 سماعتیں ہوئیں، تو وہ اس کے بعد آج اس کا فیصلہ آ گیا۔ بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی تاریخی فیصلہ بالکل ہے جی، پارلیمنٹ کی سپریمسی کو تسلیم کیا گیا، چلے مان لیتے ہیں جی کیا گیا، لیکن یہ فیصلہ کوئی اچانک تھا؟ اگر آپ نے پچھلے جو 5 سماعتوں کو دیکھا تو بلکہ پہلے دن کی سماعت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ججز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوری طور پر اس ایکٹ کو فوری طور پر نافذ العمل لے آئیں۔ بہرحال داد دینی پڑے گی ہمارے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ انہوں نے تحمل کے ساتھ اپنے ساتھی ججز کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات پر چلتی ہوئی جو بحث، کیونکہ پہلے ان کا نتیجہ یہ تھا کہ پہلی سماعت پہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا دن فل فلج ملا، پھر اس کے بعد ایک تیسرا دن ملا، پھر چوتھا دن ملا اور پانچواں، یعنی پہلی سماعت اس کی تب ہوئی جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اس کے بعد پھر پچھلے منگل کو ایک پورا دن سماعت رہا، دوسرا دن ہو گیا، پھر سوموار والے دن پورا دن چلا، منگل کا دن بھی 11:30 سے لے کے شام تک چلا، اور بدھ کا دن بھی یہ ہوا۔ تو فیصلے میں 10 ججز نے، بہرحال اس پہ تھوڑا سا تھا 20-19 سا، میں یہ ویلاگ پہلے کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کچھ مصروفیت کی وجہ سے مجھ پہ ٹائم نہیں نکال سکا۔ پھر دوسرا میں اس وجہ سے بھی تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرنے سے گریزاں تھا کہ یہ معاملات ابھی ہیں تو اس پہ کوئی نہیں بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ناراض ہو جائے، کہیں عدالت کا جو ہے وہ پیمانہ لبریز نہ ہو جائے، کہیں عزت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو اس حوالے سے کہ اس جو بینچ ہے بذات خود، آج جب بہت زیادہ کچھ آنریبل ججز کی طرف سے سوال اٹھائے گئے اور آنریبل ججز کے درمیان میں ہی انہی سوالات کے جواب جب دیے جا رہے تھے، تو ایک موقع پر قاضی فائز عیسیٰ آنریبل چیف جسٹس نے ایک بہت بڑا کہیں کنفیس کیا، انہوں نے اعتراف کیا اور اپنی غلطی کو مانا کہ انہوں نے لارجر بینچ بنا کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بنیادی طور پہ اس ایکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اس ایکٹ میں 2-3 باتیں تھیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پاورز کے اوپر بات ہو رہی تھی، سو موٹو اختیار لینے پہ اور بینچز بنانے پہ۔ پھر دوسرا اس میں آسپیکٹ تھا کہ آرٹیکل 183 کی سب کلاس 3 کے تحت جو اس میں مقدمات ٹیک اپ ہوتے تھے، جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے تھے یا سو موٹو لیے جاتے تھے، تو اس میں اپیل کا حق نہیں تھا، تو یہ ایک آسپیکٹ تھا۔ پھر ریویو کے حوالے سے تھے۔ تو اس ایکٹ میں جو ساری باتیں تھیں تو ان کو میں چیف جسٹس آف پاکستان کیونکہ خود ڈائریکٹلی اس بات کا ایڈمائر بھی کرتے تھے کہ انہوں نے برحمل اعتراف بھی کیا کہ وہ خود اپنی پاورز کو کم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان کی پاورز کو یہ ایکٹ بھی کم کرتا تھا۔ تو اس بینچ میں جو کہ 15 رکنی بینچ تھا، اس بینچ میں آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ 6 ججز اور بھی موجود تھے جو فیوچر میں چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتے ہیں۔ اس پہ نمبر 2 جو جج بننے کے ہیں بن سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اگر وہ اس وقت تک رہے یا ان کے خلاف کچھ اور نہ ہوا، جسٹس اعجاز الاحسن۔ ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ۔ چلیں میں یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس قاضی محمد قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس بنے ہیں اور یہ 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔
تو اس لحاظ سے ان کو 1 سال اور 38 دن ملیں گے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس ممکنہ طور پر بنیں گے، جو کہ 26 اکتوبر 2024 سے 4 اگست 2025 تک، تو انہیں یعنی 1 سال سے بھی کم عرصہ میسر ہوگا، یعنی 282 دن۔ پھر اس کے بعد سید منصور علی شاہ ہیں، جو کہ 5 اگست 2023 کو چیف جسٹس بنیں گے اور 27 نومبر 2027 کو، تو انہیں 2 سال اور 114 دن کا عرصہ ملے گا۔ اس کے بعد جسٹس منیر بختر ممکنہ طور پر چیف جسٹس بنیں گے 28 نومبر 2027 سے 13 دسمبر 2028 تک، اور انہیں 1 سال 15 دن کا عرصہ ملے گا ایز اے چیف جسٹس۔ اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی 14 دسمبر 2028 سے 22 جنوری 2030 تک چیف جسٹس رہیں گے ممکنہ طور پر، اور انہیں 1 سال 39 دن کا دورانیہ ملے گا۔ جسٹس عائشہ ملک 23 جنوری 2030 سے 2 جون 2031 تک چیف جسٹس آف پاکستان ممکنہ طور پر رہ سکتی ہیں، اور انہیں 1 سال اور 130 دن ملیں گے۔ اس کے بعد جسٹس شاہد وحید 30 جون 2031 سے 24 دسمبر 2031 کو ریٹائر رہیں گے، اس سے انہیں 173 دن ملیں گے۔ تو یعنی اس 15 رکنی بینچ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ 6 اور ممکنہ چیف جسٹس بھی بیٹھے تھے۔ تو یہ ایکٹ ان 6 ججز کی ممکنہ پاورز کے حوالے سے بھی بات کرتا تھا۔ تو حق کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ 7 جج اس بینچ میں نہ بیٹھتے، اور اپنے جونیئر ججز کو وہ ججز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہیں، اہل بننے کا تھوڑا فینومینا یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے اپنی 65 سال کی ایج کو پہنچ جائیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے، تو یہ موقع انہیں دیا جاتا ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت کرتے، اور یہ 7 ججز اس کیس میں نہ بیٹھتے۔ تو اب جب کہ آج یہ فیصلہ آیا 10/5 سے، یعنی 10 ججز نے اس بات کو قرار دیا کہ پارلیمنٹ نے جو ایکٹ بنایا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 وہ ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کو ایسے کسی ایکٹ کے بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ تو 5 ججز نے جہاں اس بات کو رد کیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے کسی یعنی اہلیت نہیں رکھتی کہ وہ ایسا کوئی قانون سازی کرے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز یا پریکٹس اور پروسیجر کو طے کرے۔ تو اب مزداری کی بات یہ ہے کہ ان 10 ججز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ، یہ مطلب وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ایکٹ کی حمایت کی، اور جسٹس یحییٰ افریدی، یعنی 3 ایک موجودہ چیف جسٹس اور 2 آنے والے چیف جسٹس۔ جبکہ جو 5 ججز ہیں ان میں سے جنہوں نے اس ایکٹ کی مخالفت کی، یعنی پارلیمنٹ یہ ایکٹ بنانے کی مجاز بھی نہیں تھی اور یہ ایکٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، تو ان میں سے 4 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئندہ جج چیف جسٹس بن سکتے ہیں، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیر بختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید۔ تو یعنی 4 مستقبل کے چیف جسٹس نے اس قانون کو رد کیا۔ تو یہ ہے بڑا اہم سوال کہ دیکھیں، بات تو تھوڑی سمجھ آنے والی تھی، پروسیڈنگ سے سمجھ بھی آ رہی تھی کہ آنریبل ججز کا جو ہے اپنے کومنٹ سے پتہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ اس قانون کی حمایت میں ہیں، خاص طور پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر معین اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی کچھ جگہوں پہ تھوڑا سا تھا، اور جو انہوں نے پھر اس کا بہرحال اپنا اظہار کیا ان کی اس آرٹیکٹ کی شکوں کے حوالے سے، لیکن پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے وہ کوئی ان کی کوئی وہ نہیں تھی۔ اچھا، جسٹس جمال خان مندوخیل، مطلب ان کی کھلم کھلا حمایت تھی، جسٹس اطہر معین اللہ، لیکن وہاں ایک اور جج جو ہیں وہ اس پوری پروسیڈنگ میں بڑے خاموش رہے، اور بڑا ان کا کردار اس حوالے سے سسپیشیس بھی رہا کہ آیا وہ کس سائڈ میں ہیں۔ وہ ہے جسٹس حسن رضوی۔ تو وہ پوری سماعت میں انہوں نے شاید ایک دفعہ کہیں کو سوال کیا ہے، جسٹس امین الدین نے زیادہ پارٹیسپیشن نہیں کی، جسٹس نصرت ہلالی بھی ان کا تھوڑا بہت انپٹ رہا، ان کا بھی انکلینیشن لگ رہا تھا۔ تو بہرحال یہ تقسیم تو تھی، اس میں اب اس ججمنٹ میں چلیں 10/5 کا تو ہوا، لیکن
اس میں اور دو شقوں کے یا دو آسپیکٹ اس ایکٹ کے تھے، اس پہ ججمنٹس آئیں۔ مثلا ایک ججمنٹ ہے جو 8 ججز اس کی فیور میں ہیں اور 7 مخالف میں ہیں، یعنی کہ اس ایکٹ کا اطلاق کب سے ہوگا، ماضی سے ہوگا۔ تو 8 ججز نے، یعنی وہ 5 ججز جنہوں نے تو کھلم کھلا اس ایکٹ کی ایز اے ہول مخالفت کی تھی، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس شاہد وحید، تو اس کے ساتھ جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس محمد علی مظہر اور سید حسن اظہر رضوی، انہوں نے اس چیز کی یعنی مخالفت کی کہ اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح 9 ججز نے اس فیور میں کہا کہ جی اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 10-5 سے متفق کی اکثریتی فیصلے سے یہ ایکٹ بحال تو ہو گیا، لیکن ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں یہ باتیں واضح ہوں گی کہ اس کی کچھ شقوں کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ایز اے ہول کردار کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، یعنی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے لیکن وہ اس کا ایک رول جو ہے وہ لمیٹڈ رول ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ جو 4 ممکنہ چیف جسٹسز ہیں فیوچر کے، آیا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ابھی باتیں ہیں، ہواؤں میں ہیں ویسے باتیں کہ جی قاضی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینارٹی کے اصول کو پسند کرتے ہیں، تو ان میں سے کچھ ججز ہیں جو سینارٹی کے اصول کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں آئے، تو آیا اس کے اوپر میں اس پہ ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا، اس پہ یقینی طور پہ میرے ذہن میں ہے کہ میں آپ سے وہ گراؤنڈز بھی بتاؤں گا کہ ایسی ممکنہ بات اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہوگی۔ تو بہرحال آج کے اس ویلاگ میں کہ مستقبل کے 4 چیف جسٹسز نے تو اس ایکٹ کو رد کیا ہے، تو آیا ان کا رد کرنا مطلب جب ان کا ٹینیور آئے گا تو اس میں کیا مطلب صورتحال ہوگی، تو ابھی بہرحال یہ ہے، اور اس پہ ابھی تفصیلی فیصلے آنے کے بعد بہت ساری گرہیں اور بھی کھلیں گی، اور بہت ساری کچھ چیزوں کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوگی۔ کچھ لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ مطلب کیا کہیں کہ وہ دریا برد ہو جائیں گی، جن لوگوں نے مٹھائیاں کھا لی ہیں شاید ان کو مٹھائیاں اگلنی پڑ جائیں گی، کیونکہ اس مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف اب کوئی اپیل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب سے بڑا فورم تھا فل کورٹ جس نے ہیئرنگ کی، تمام ججز سے سنا۔ اب کوئی یہ جج کہہ نہیں سکتا کہ جی میرا اس میں انپٹ نہیں تھا، اور کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی جی ہمیں سنا نہیں گیا تھا۔ تو اب سب کو انہوں نے سن لیا، سب ججز موجود تھے، اس لیے اس پہ ریویو یا اس پہ کوئی اپیل والا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کی سیاسی مستقبل پہ اور عدالتی مستقبل پہ اس کے بہرحال اثرات رہیں گے۔ یہ تھا ویلاگ، آپ خوش رہیں، آباد، السلام علیکم۔